الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ تذکرہ اولیاء دکن حیدرآباد کے عظیم اولیاء کرام میں آج ہم ایک قدیم اور بڑے بزرگ کا تذکرہ کرنے کی سعادت حاصل کریں گے جو عرف عام میں حضرت شاہ بودلے رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے مشہور ہیں۔ آپ کا اسم مبارک دراصل حضرت سید شاہ بہبود علی رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ آپ کا تذکرہ اخبار الانوار میں، اولیاء حیدرآباد میں اور محبوب دل منن فی تذکرتی اولیاء دکن، ان دکن کی تاریخ اور سیرت اولیاء کی معتبر کتابوں میں موجود ہے۔ آپ کا تعلق مجانین اور مجاذیب کے گروہ سے ہے، یعنی جو اللہ کے نیک بندے مجذوب ہیں، اولیاء کرام میں جن کا شمار ہوتا ہے، ان سے آپ کا تعلق ہے۔ اور آپ کا وطن بیجاپور ہے۔ بیجاپور سے آپ عبداللہ قطب شاہ کے زمانے میں حیدرآباد تشریف لائے اور آپ بلا واسطہ حضرت سید شاہ امین الدین اعلیٰ رحمۃ اللہ علیہ کے مرید ہیں۔ حیدرآباد میں حضرت امین الدین اعلیٰ رحمۃ اللہ علیہ کے اکابر مریدین کی تعداد اچھی خاصی پائی جاتی ہے۔ ان میں سے حضرت سید شاہ بہبود علی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت میرا جی سید حسین خدا نما رحمۃ اللہ علیہ، یہ حضرات حیدرآباد میں حضرت امین الدین اعلیٰ رحمۃ اللہ علیہ کے مریدین میں ہیں۔ جب آپ حیدرآباد تشریف لائے تو محلہ دبیر پورہ میں سکونت اختیار فرمائی اور آپ صحیح النسب سادات سے تعلق رکھتے ہیں۔ آپ کے والد گرامی کے وصال مبارک کے بعد گھوڑوں کی آپ سوداگری کرتے تھے اور اس کے بعد آپ نے تمام اموال و اسباب راہ حق میں صرف کر کے حضرت سید شاہ امین الدین اعلیٰ رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں مستفید ہوئے اور کمال درجہ حاصل کیا۔ اکثر اوقات آپ محلہ دبیر پورہ کے راستے اور بازاروں میں رہا کرتے تھے اور سر بازار گزرا کرتے تھے۔ اس وقت وہاں کے بازار بہت زیادہ آباد تھے، لیکن جب بازاروں سے آپ گزرتے تو یہ آپ کی ہوش مندی کی حالت نہیں ہوتی بلکہ حالت جذب میں، حالت سکر میں ہوتے، اور ایسا آپ کا جذب کا درجہ تھا کہ کسی کو خواب و خیال میں بھی وہ حاصل نہیں ہو سکتا تھا۔ اکثر آپ بے قابو اور بے ہوشی کی حالت میں کسی ایک مقام پر دبیر پورے کے علاقے میں بیٹھے ہوئے رہتے تھے، تو آپ کے جذب میں رہنے کے باوجود لکھا جاتا ہے کہ حیوان اور جانور آپ سے بڑی تعظیم کے ساتھ پیش آتے۔ ان میں سے ایک واقعہ یہ ذکر کیا جاتا ہے، اکثر یہ دیکھا جاتا ہے کہ راہوں پر کوئی بیٹھے ہوئے ہوں، غریب فقیر وغیرہ، تو حیوان اور جانور عام طور پر ان کی کوئی قدر و تعظیم نہیں کرتے۔ انسان تو نہیں کرتے، حیوان بھی نہیں کرتے ہیں، لیکن حضرت کے تصرف کا یہ عالم ہے کہ حیوانات بھی آپ کو پہچانتے ہیں کہ یہ اللہ کے ولی ہیں اور مجذوب کامل ہیں، مجنون اعلیٰ ہیں۔ چنانچہ لکھا جاتا ہے کہ ایک روز آپ اپنے مقام پر تشریف فرما تھے تو بادشاہ کا بدمست ہاتھی وہاں سے گزرا، اور جو اسے سنبھالنے والے فیلبان تھے وہ آواز لگا کر اس ہاتھی کو روکنا چاہتے تھے، مگر وہ بے قابو ہو چکا تھا۔ اور اس وقت آپ عشق الہی کی یاد میں مستغرق تھے اور مدہوش تھے۔ لوگوں کی آواز کے باوجود، فیلبانوں کی کوشش کے باوجود آپ اپنے مقام سے نہیں اٹھے۔ سارے لوگ حیران اور پریشان تھے کہ یہ ہاتھی آپ کے ساتھ کیا معاملہ کرے گا، کیونکہ ہاتھی جب بدمست ہو جاتا ہے
تو کسی کو بھی اٹھا دیتا ہے اپنی سونڈ سے اور زمین پر پٹک دیتا ہے اور اس کی موت تک اسے مارتا رہتا ہے۔ تو لوگ پریشان تھے کہ اپنا راستہ چھوڑ کر سب اپنے علیحدہ علیحدہ جگہ موجود تھے، کھڑے ہوئے تھے، اور لوگ راستے میں دیکھ رہے تھے کہ حضرت کے پاس ہاتھی قریب ہوتا جا رہا ہے۔ یہاں تک کہ جب ہاتھی بہت زیادہ قریب ہو گیا تو اس کی ساری مستی ختم ہو گئی اور وہ باادب آپ کے روبرو کھڑا ہو گیا۔ حضرت سید شاہ بہبود علی رحمۃ اللہ علیہ کے دربار میں باادب کھڑا ہو گیا اور اپنی سونڈ آپ کے قدم مبارک پر ملنے لگا۔ سارے لوگ یہ عجیب و غریب تماشا اور اس آپ کی کرامت کو دیکھ کر حیران و پریشان ششدر رہ گئے، لیکن حضرت کے جذب کی کیفیت یہ تھی کہ ہاتھی کے آنے یا اس کے یہاں رہنے اور آپ کے قدم مبارک کو سونڈ لگانے اور مس کرنے کی کسی حرکت کی آپ کو کچھ خبر نہ تھی۔ فی البان نے ہاتھی کو وہاں سے ہٹانے کی بہت کوشش کی لیکن کچھ فائدہ نہ ہوا۔ کچھ دیر کے بعد حضرت کو افاقہ ہوا۔ آپ نے اپنا ہاتھ ہاتھی کی سونڈ پر پھیر کر فرمایا کہ اے ہاتھی اپنے مقام کو لوٹ جا۔ اس وقت ہاتھی وہاں سے روانہ ہو گیا۔ تو حاضرین غور کیجئے کہ جو ہاتھی اپنے فیلبانوں کی سنتا ہے، جو اسے اپنے کنٹرول میں رکھ سکتے ہیں، قبضے میں رکھ سکتے ہیں، جب انہی سے ہاتھی بے قابو ہو جائے تو پھر وہ کس کی سنے گا؟ لیکن حضرت سید شاہ بہبود علی رحمۃ اللہ علیہ ایسے صاحب تصرف بزرگ ہیں، حیوان اور جانور بھی جانتے ہیں یہ اللہ کے ولی ہیں، ان کی تعظیم کرنا ہے، ان کا ادب بجا لانا ہے، اور ان سے گویا کہ ہاتھی فیض حاصل کرنے کے لیے، برکت پانے کے لیے، دعائیں لینے کے لیے باادب حضرت کے پاس کھڑا رہا۔ وہ اپنی مستی کے ساتھ تو دوڑ رہا تھا، مگر جب حضرت کو دیکھا تو اس کے سارے ہوش ٹھکانے آ گئے، باادب کھڑا ہو گیا اور آپ کے قدم مبارک کو سونڈ لگا کر گویا کہ قدم کو بوسہ لے رہا تھا، گویا وہ آپ کی قدم بوسی کر رہا تھا۔ برکت حاصل کرنے کی خاطر آپ کی خدمت میں کھڑا رہا، یہاں تک کہ اس نے پہلے تو آپ کے قدم بوسی فرما کر برکت اور فیض تو حاصل کیا، لیکن انتظار تھا کہ حضرت اپنا دست مبارک بھی اس کی سونڈ پر رکھ دیں۔ چنانچہ ہوش میں آنے تک، افاقہ حضرت کو ہونے تک وہ کھڑا رہا۔ فیلبان روکنے کے باوجود وہ رکا، منع کرنے کے باوجود وہ اسی جگہ رکا رہا، اور حضرت نے جب اپنا دست مبارک اس کی سونڈ پر پھیرا اور حکم فرمایا تو وہ اپنی جگہ پر چلا گیا۔ اس بات کی خبر شہر میں عام ہو گئی اور اس تصرف کے اظہار سے آپ کی بزرگی بہت شہرت پائی اور خاص و عام تمام لوگ آپ کے معتقد ہوئے۔ آپ کے مزار پاک سے آج بھی آپ کا تصرف ظاہر ہوتا ہے اور ہر سال آپ کا عرس مبارک بڑے اہتمام کے ساتھ منایا جاتا ہے۔ دبیر پورہ سے اس وقت دبیر پورہ سے اعظم پورہ جانے کی راہ میں آپ کا مزار مبارک موجود ہے، اور حضرت بہبود علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کی کھڑکی کے نام سے وہ علاقہ مشہور ہے۔ بڑے صاحب تصرف مجذوب بزرگ گزرے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے کئی ایک اولیاء کرام، بزرگان دین کو ملک دکن اور حیدرآباد روانہ فرمایا، جن کا فیض آج تک اہل اسلام حاصل کرتے ہیں۔ آپ کے متعلق صاحب محبوب ذوالمنن یہ تحریر فرماتے ہیں کہ والد ماجد کی وفات کے بعد آپ نے اپنا سب مال و اسباب خدا کی راہ میں خیرات کر کے حضرت شاہ امین الدین علی اعلیٰ رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ مدت تک ریاضت اور چلہ کشی کرتے رہے، مجاہدے کرتے رہے اور اپنے پیر کی توجہ سے درجہ کمال کو پہنچے۔ آپ اکثر جذب کی حالت میں اس قدر بے خبر اور مدہوش رہتے کہ آپ کو کھانے پینے اور آرام کرنے کی بھی خبر نہیں رہتی۔ سلطان عبداللہ شاہ کے زمانے میں حیدرآباد تشریف لائے اور محلہ دبیر پورہ بیرون بلدہ میں وہ فروکش ہوئے۔ سر راہ بازار میں اکثر بیٹھا کرتے، کبھی کسی سے مگر کچھ نہیں مانگتے، یعنی عموماً جو فقیروں کا طریقہ کار ہوتا ہے وہ آپ نے اختیار نہیں فرمایا،
بلکہ چونکہ یہ اللہ کے فقیر تھے، دنیا کے نہیں، اسی لیے آپ کسی سے کچھ مانگا نہیں کرتے تھے۔ اگر کوئی کچھ نظر و نیاز آپ کے خدمت میں پیش کرتا تو لے کر وہ سب کے سب مسکین یا فقیر کو دے دیتے۔ یہ آپ کا طریقہ کار تھا، اور واقعی جو حق طلب ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے طلبگار ہوتے ہیں، ان کے اوصاف جمیلہ اور ان کے کمالات اسی قسم کے ہوتے ہیں کہ وہ دنیا سے لا تعلق رہتے ہیں۔ ماہ ربیع الثانی میں 1060 ہجری ماہ ربیع الثانی میں آپ کا وصال مبارک ہوا، اور آپ کا مزار مبارک محلہ دبیر پورہ بیرون دروازہ موجود ہے، اور آپ کے مزار پاک کی زیارت کی جاتی ہے، تبرک آپ کی ذات پاک سے حاصل کیا جاتا ہے۔ ہاتھی کے اس واقعے سے اہل ایمان کے لیے ایک درس اور سبق یہ ملتا ہے کہ اللہ کے نیک بندے جب اللہ کی یاد میں رہتے ہیں تو دنیا کی کوئی بھی شے انہیں نقصان نہیں پہنچاتی، الا یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کے متعلق یہ فیصلہ فرمائے اور اس کی تقدیر ایسی لکھ دے کہ وہ عبادت میں ہو، ذکر میں ہو، جذب میں ہو، تو بھی ان کے لیے کوئی دشمن نقصان پہنچانے کا ارادہ کرے اور اللہ تعالیٰ یہ فیصلہ فرمائے کہ انہیں نقصان ہو تو ہوگا۔ ورنہ دنیا میں جس طرح کے لوگ نقصان دینے والی چیزوں سے ڈرتے ہیں، بچتے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے بچنے، ہمارے ڈرنے یا ہمارے پرہیز کرنے یا تدبیر کرنے کی وجہ سے ہم اس مصیبت سے بچ گئے، اس بیماری سے بچ گئے، حضرت شاہ بہبود علی رحمۃ اللہ علیہ یہ سبق دے رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ لوگوں بات ایسی نہیں ہے۔ بات دراصل یہ ہے کہ جو اللہ کی یاد میں رہتا ہے اسے کوئی بھی شے دنیا کی نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ آپ کی اس پاک زندگی کے پاک واقعے سے ان حالات میں ہم امت مسلمہ کو یہ سبق ملتا ہے کہ آج مسلمان جن حالات سے، مصیبتوں سے، وباؤں سے گزر رہے ہیں یا دشمنوں کی سازش میں گھرے ہوئے ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ کریں، ذکر میں مصروف رہے، عبادت بدل و جان ادا کریں، اور دنیا کی کسی بھی شے کی کوئی پرواہ نہ کریں۔ یقیناً اللہ تعالیٰ ان بزرگوں کے نقش قدم پر چلنے کی بنا ہمیں بھی وہ نعمت عطا فرمائے گا اور اپنا تحفظ اور اپنی عصمت کی دیوار ہمارے اطراف میں بنا دے گا کہ جس کے ذریعے دنیا کی کوئی بھی شے ہمیں نقصان نہیں پہنچا سکے گی۔ اللہ تعالیٰ حضرت سید شاہ بہبود علی رحمۃ اللہ علیہ کا فیضان ہمیں عطا فرمائے، آپ کے ذکر پاک کی برکت سے ہماری جسمانی، روحانی تمام بیماریوں کو دور فرما دے، صحت و عافیت عطا فرمائے، اور ہمیں عبادتوں میں دل لگانے کی توفیق دے، عبادتوں میں ہمارے قلوب کو، ہماری روح کو لذت عطا فرمائے۔ صلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔